خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے کہنا چاہیے کہ لاکھوں لوگوں کے پیسے کے بارے میں سوچنے کے انداز کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ رابرٹ کیوساکی کی مشہور زمانہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم یعنی کہ کلیدی حصے ہیں، اور آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیوساکی کے وہ جو دو والد تھے، ایک امیر ایک غریب، ان کے مالی فلسفے اتنے الگ کیوں تھے، اور اصل میں فائنینشیل فریڈم یا مالی آزادی کے لیے ان کے بنیادی سبق کیا تھے جو آج بھی آپ دیکھیں تو کافی مطالعے کا ہیں۔ یقیناً، اور یہ صرف آپ رہے ہیں کہ پیسے بنانے کے ٹوٹکے نہیں ہیں۔ یہ کتاب اصل میں ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ کی تبدیلی پر بہت زور دیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیوساکی اثاثوں ایسٹس اور واجبات لائبلٹیز کے فرق کو کیوں اتنا اہم سمجھتے ہیں، جسے وہ مالی خواندگی فائنینشیل لٹریسی کی بنیاد کہتے ہیں۔ اور یہ جو آئیڈیا ہے نا، اپنے کام سے کام رکھنے کا، مائنڈنگ یور اون بزنس، اس کا اصل مطلب کیا ہے، جو کہ نوکری کرنے سے کافی مختلف چیز ہے۔ تو ہاں، یہ روایتی مالی سوچ کو چیلنج کرنے والا ایک دلچسپ سفر ہوگا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کیوساکی کی اپنی زندگی سے۔ ان کے دو باپ تھے، ایک تو ان کے اپنے والد پڑھے لکھے پی ایچ ڈی تھے، لیکن ساری عمر مالی طور پر جد و جہد ہی کرتے رہے، انہیں وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں۔ اور دوسرے ان کے بچپن کے دوست تھے مائک، ان کے والد جنہوں نے 8ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی، لیکن شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ تھے رچ ڈیڈ۔ جی ہاں، اور ان دونوں کی سوچ میں آپ کہیں کہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالکل، جیسے پور ڈیڈ کہتے تھے پیسے سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ان کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ خوب محنت سے پڑھو تاکہ کسی اچھی کمپنی میں محفوظ نوکری مل جائے۔ جبکہ رچ ڈیڈ کا فلسفہ بالکل الٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ان کا مشورہ تھا کہ خوب محنت سے پڑھو تاکہ تم ایک اچھی کمپنی خرید سکو۔ واہ! تو یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں تھا، یہ زندگی کو دیکھنے کا، رسک لینے کا، تعلیم کے مقصد کو سمجھنے کا، پیسے کے کردار کو سمجھنے کا بالکل الگ انداز تھا۔ اور وہ ایک بات جو پور ڈیڈ اکثر کہتے تھے، میں یہ چیز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یا I can't afford it۔ ہاں، اور رچ ڈیڈ نے کیوساکی کو یہ جملہ بولنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بولنے کے بجائے سوال پوچھو، میں اسے کیسے خریدنے کی استطاعت پیدا کر سکتا ہوں، یعنی ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ۔ اچھا۔ پہلا جملہ جو ہے وہ دماغ کو بند کر دیتا ہے، سوچنے کا عمل وہی رک جاتا ہے۔ لیکن دوسرا سوال وہ امکانات کھولتا ہے، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ حل تلاش کریں، تخلیقی بنیں۔ تو یہ بنیادی فرق تھا۔ ایک ذہنیت مسئلے کو دیوار سمجھتی ہے، دوسری اسے ایک چیلنج۔ صحیح۔ تو کیوساکی نے یہی نتیجہ نکالا کہ ہماری سوچ ہی ہماری مالی حقیقت بناتی ہے۔ رچ ڈیڈ کا ایک اور قول تھا نا، کنگال ہونا عارضی ہے، غریب ہونا دائمی، یعنی بروک از ٹیمپرری، پور از ایٹرنل۔ پیسے نہ ہونا ایک وقتی حالت ہو سکتی ہے، لیکن غریب ہونا ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک سوچ کا انداز ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہی ہمیں پہلے سبق کی طرف لاتا ہے۔ امیر لوگ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہم سب تو پیسوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں نا۔ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ کیوساکی نے یہ سبق بہت چھوٹی عمر میں سیکھا۔ انہوں نے اپنے دوست مائک کے ساتھ مل کر امیر بننے کا منصوبہ بنایا۔ ان کی پہلی کوشش تو بڑی معصومانہ تھی، سیسے یعنی لیڈ کے پرانے ٹیوب پگھلا کر نکل کے سکے بنانے کی کوشش کی، جو ظاہر جلی نہیں ہوگی اور غیر قانونی بھی تھی۔ بالکل۔ تو پھر مائک کے والد یعنی رچ ڈیڈ نے انہیں سبق سکھانے کا سوچا۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کو اپنے ایک سٹور میں ہفتے میں کچھ گھنٹے کام کرنے کو کہا، اور تنخواہ صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ 10 سینٹ؟ اور کام بھی یقیناً بہت بورنگ ہوگا۔ جی ہاں، شیلف صاف کرنا، ڈبے ترتیب دینا وغیرہ، یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ کیوساکی لکھتے ہیں کہ وہ چند ہفتوں میں ہی اس کم تنخواہ اور محنت والے کام سے سخت بیزار ہو گئے، غصہ آنے لگا۔ جب انہوں نے رچ ڈیڈ سے شکایت کی اور نوکری چھوڑنے کا کہا تو رچ ڈیڈ مسکرائے۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیوساکی کو یہ احساس دلائیں کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، کم تنخواہ، ناپسندیدہ کام، اور اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی کو وہ ریٹ ریس کہتے ہیں، وہ چوہے والی دوڑ۔ بالکل، یہ وہی ریٹ ریس ہے۔
صبح اٹھو، کام پر جاؤ، بل ادا کرو، تھوڑے پیسے بچیں تو کوئی چیز خرید لو، اور پھر وہی چکر شروع۔ اور یہ چکر دو بنیادی جذبات چلاتے ہیں۔ ایک ہے خوف، فیئر، یعنی بل کیسے ادا ہوں گے، نوکری نہ چلی جائے، اور دوسرا ہے لالچ، گریڈ، کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو میں یہ خرید لوں گی، وہ خرید لوں گی، لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا۔ لوگ تنخواہ بڑھنے پر اپنا خرچہ بڑھا لیتے ہیں اور پھر مزید پیسوں کے لیے اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو رچ ڈیڈ کا حل کیا تھا اس ریٹ ریس کا؟ انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ میرے لیے مفت میں کام کرو گے۔ یہ تو اور بھی عجیب بات تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لڑکے پیسوں کی غلامی سے نکل کر سوچنا شروع کریں۔ وہ یہ سمجھیں کہ اصل چیز تنخواہ نہیں بلکہ مواقع، اپرچونٹیز تلاش کرنا ہے۔ تو جب وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے، انہوں نے غور کیا کہ اسٹور میں پرانی کامک بکس کا ایک ڈھیر پڑا رہتا ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور انہوں نے اس میں ایک موقع دیکھ لیا۔ بالکل، انہوں نے وہ کامک بکس جمع کی اور مائک کے گھر کے ایک خالی کمرے میں ایک چھوٹی سی لائبریری کھول دی۔ علاقے کے دوسرے بچے وہاں آ کر شاید 10 سینٹ داخلہ فیس دیتے تھے اور جتنی دیر چاہیں کامکس پڑھ سکتے تھے۔ واہ، زبردست! اور انہوں نے ایک مائک کی بہن کو شاید ملازمہ رکھ لیا جو ان کی غیر موجودگی میں وہ لائبریری چلاتی تھی۔ تو یہ ان کا پہلا اصلی بزنس بن گیا۔ جی ہاں، اب پیسہ ان کے لیے کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ خود وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنے وقت کو پیسوں سے بیچنے یعنی سیلنگ ٹائم فار منی کے بجائے ایک ایسا سسٹم بنا لیا تھا جو خود پیسے کما رہا تھا۔ یہی فرق ہے پیسوں کے لیے کام کرنے اور پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانے میں۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے، اور یہ ہمیں قدرتی طور پر دوسرے سبق کی طرف لے جاتی ہے۔ مالی خواندگی کیوں سکھائیں، یعنی وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی۔ کیوساکی کا یہ بڑا زور ہے کہ اسکول ہمیں نوکری کرنا تو سکھاتے ہیں مگر پیسے کا انتظام کرنا یعنی منی مینجمنٹ نہیں سکھاتے۔ اور یہی وجہ ہے وہ کہتی ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے اچھی تنخواہ والے لوگ بھی مالی مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے نا، اہم یہ نہیں کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں بلکہ یہ کہ آپ کتنا پیسہ رکھتے ہیں، یعنی اٹس ناٹ ہاؤ مچ منی یو میک بٹ ہاؤ مچ منی یو کیپ۔ ہاں، وہ لاٹری جیتنے والوں یا امیر کھلاڑیوں کی مثالیں دیتے ہیں جو کچھ سالوں میں واپس کنگال ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس کی وجہ مالی خواندگی کی کمی ہے، اور اس کا بنیادی اصول کیوساکی کے مطابق صرف ایک ہے: اثاثہ اور واجب الادا کے درمیان فرق جاننا، اور پھر ساری زندگی اثاثے خریدنے پر توجہ مرکوز رکھنا۔ یہ سننے میں شاید بہت سادہ لگے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اسی فرق کو عملی طور پر نہیں سمجھتے۔ ان کی تعریفیں بھی بڑی دلچسپ ہیں، روایتی اکاؤنٹنگ سے تھوڑی ہٹ کر بہت عملی قسم کی۔ جی ہاں، بہت ہی سادہ۔ اثاثہ، ایسٹ، وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، puts money in your pocket۔ لائبلٹی وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے، takes money out of your pocket۔ بس فیصلہ الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ پیسوں کے بہاؤ سے یعنی کیش فلو سے ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ خاکے ڈائیگرامز بنا کر بھی سمجھایا تھا کہ غریب، متوسط طبقے اور امیر لوگوں کے کیش فلو پیٹرن کیسے مختلف ہوتے ہیں۔ جی، غریب کی آمدنی آتی ہے اور سیدھی خرچات میں، ایکسپنسز میں چلی جاتی ہے۔ متوسط طبقہ، مڈل کلاس، کماتا ہے، ٹیکس اور ضروری خرچات ادا کرتا ہے، اور پھر جو رقم بچتی ہے اس سے وہ اکثر لائبلٹیز خریدتا ہے، جیسے بڑا گھر، نئی گاڑی، کریڈٹ کارڈ کا قرض، یہ سوچ کر کہ یہ ان کے اثاثے ہیں یا کم از کم ان کی حیثیت کی علامت ہے۔ بالکل۔ جبکہ امیر لوگ وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ پہلے اثاثے خریدنے میں لگاتے ہیں۔ یہ اثاثے جیسے کرائے پر دینے والی جائیداد، سٹاکس، بانڈز یا اپنا کوئی بزنس جو خود چلتا ہو، یہ مزید آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ اور اس آمدنی سے وہ پھر مزید اثاثے خریدتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ان کا پیسہ ان کے لیے مزید پیسہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ان کے جو اخراجات ہیں وہ ان کی اثاثوں سے پیدا ہونے والی آمدنی سے پورے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی اپنی محنت سے کمائی گئی تنخواہ سے۔ یہی پر وہ تھوڑی متنازع بات آتی ہے کیوساکی کی، کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ان کا اپنا گھر جس میں وہ رہتے ہیں وہ ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک لائبلٹی ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو آپ کہیں کہ ہضم نہیں ہوتی۔ بالکل، کیونکہ روایتی طور پر تو گھر کو سب سے بڑی اور محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔
لیکن کیوساکی کے کیش فلو کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، کیا آپ کا گھر آپ کی جیب میں پیسہ ڈال رہا ہے یا نکال رہا ہے؟ زیادہ تر کیسز میں مارگیج کی قسطیں ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، انشورنس، مرمت، دیکھ بھال۔ یہ سب پیسہ جیب سے نکال رہے ہیں؟ جی، اور وہ پیسہ جو گھر میں پھنسا ہوا ہے یا اس کے اخراجات پر لگ رہا ہے، وہ شاید کسی ایسی جگہ لگ سکتا تھا جو آمدنی پیدا کرتا، یعنی کسی اثاثے میں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ گھر خریدنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ گھر نہ خریدیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آمدنی پیدا کرنے والے اثاثے بنائیں، اتنے اثاثے بنا لیں کہ ان سے آنے والی آمدنی آپ کے گھر کے اخراجات کو آسانی سے پورا کر سکے، تب گھر خریدیں۔ یعنی آپ کے اثاثے آپ کی لائبلٹیز کے لیے ادائیگی کریں، نہ کہ آپ اپنی نوکری کی تنخواہ سے۔ اصل بات وہی ہے، اثاثے اور لائبلٹی کے فرق کو سمجھنا اور ترجیح اثاثوں کو دینا۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ اچھا، اب تیسرے سبق پر آتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، یعنی مائنڈ یور اون بزنس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہے کہ بس خود غرض ہو جاؤ؟ نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کیوساکی یہاں میک ڈونلڈز کے بانی رے کراک کی وہ مشہور کہانی سناتے ہیں۔ ہاں، وہ ہیمبرگر والی۔ جی، ایک بار وہ یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے طلبہ سے پوچھا، میرا بزنس کیا ہے؟ سب نے فوراً کہا، یقیناً ہیمبرگرز۔ رے کراک نے کہا، نہیں، میرا بزنس ہیمبرگرز بیچنا نہیں ہے، میرا اصل بزنس ریئل اسٹیٹ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ اس طرح کہ میک ڈونلڈز کی جو بھی فرنچائزی لیتا تھا، وہ دراصل رے کراک کی کمپنی کو اس جگہ یا زمین کا کرایہ یا لیز ادا کر رہا ہوتا تھا جہاں وہ ریسٹورنٹ کھولتا تھا۔ ہیمبرگرز تو صرف ایک ذریعہ تھے اس ریئل اسٹیٹ بزنس کو چلانے کا۔ یہاں کیوساکی کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کا پیشہ، یعنی جو آپ کی نوکری ہے یا آپ کی مہارت ہے، اور آپ کا کاروبار جو آپ کے اثاثے بنانے کا عمل ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، یعنی جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری اس کا پیشہ ہے، لیکن اس کا بزنس کیا ہوگا؟ اس کا بزنس ہو سکتا ہے اس کی کلینک کی عمارت اگر وہ کرائے پر دے، طبی آلات جو آمدنی پیدا کریں، یا شاید اس نے کوئی اور سرمایہ کاری کی ہو جو اثاثہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اپنے پیشے پر ہی ساری توجہ دے دیتے ہیں، اچھی نوکری مل جائے، ترقی ہو جائے، تنخواہ بڑھ جائے، لیکن وہ اپنا زیادہ تر وقت اور توانائی کسی اور کا بزنس بنانے میں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے امپلائر کا بزنس، حکومت کا بزنس ٹیکس کی شکل میں، اور بینک کا بزنس قرضوں کی ادائیگی کی شکل میں۔ اپنے کام سے کام رکھنے کا مطلب ہے اپنے ایسٹ کالم یعنی ایسٹ کالم بنانا اور اسے بڑھانا، چاہے آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو۔ تو کیوساکی کن چیزوں کو حقیقی اثاثہ مانتے ہیں؟ ان کی فہرست میں کیا کیا شامل ہے؟ ان کی لسٹ میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلا، ایسے کاروبار جنہیں چلانے کے لیے آپ کی ذاتی موجودگی ضروری نہ ہو، یعنی وہ آپ کے بغیر بھی چل سکے اور منافع دیں، یہ بہت اہم ہے۔ پھر سٹاکس، بانڈز، اچھا، آمدنی دینے والی ریئل اسٹیٹ یعنی کرائے پر دی گئی جائیداد، نوٹس یا IOUs یعنی قرض کے معاہدے جن پر آپ کو سود ملے، انٹلیکچوئل پراپرٹی سے رائلٹیز، جیسے آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو، میوزک بنائی ہو، کوئی پیٹنٹ ہو، اس سے آنے والی آمدنی۔ اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو ہو، جو آمدنی پیدا کرے، جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھنے کی امید ہو، اور جس کے لیے ایک تیار مارکیٹ موجود ہو۔ تو اس کا عملی مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اپنی دن کی نوکری کرتے رہیں، لیکن اپنی آمدنی کا ایک حصہ باقاعدگی سے ان اثاثوں کو خریدنے یا بنانے میں لگائیں؟ بالکل، یہی کلیدی حکمت عملی ہے۔ کیوساکی کہتے ہیں کہ امیر لوگ عیاشی کی چیزیں، لگژریز جیسے مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر یا چھٹیاں، یہ سب آخر میں خریدتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے اثاثوں سے اتنی آمدنی آنے لگے کہ وہ ان اخراجات کو آرام سے برداشت کر سکیں۔ جبکہ غریب اور متوسط طبقہ؟ وہ اکثر یہ چیزیں پہلے خریدتے ہیں، اور وہ بھی اکثر قرض لے کر، کریڈٹ پر، جس سے ان کی لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں اور وہ مالی طور پر اور زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ یہ سوچ واقعی روایتی نصیحت سے بہت مختلف ہے کہ محنت کرو، پیسے بچاؤ، قرض سے دور رہو۔ اچھا، اب کیوساکی کے ایک اور بہت اہم تصور پر بات کرتے ہیں، وہ ہے کیش فلو کوڈرنٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک آپ کہیں کہ بہت ہی پاورفل ماڈل ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگ پیسہ کیسے کماتے ہیں۔ کیوساکی نے آمدنی کے ذریعے کی بنیاد پر لوگوں کو 4 گروپس یا کوڈرنٹس میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ہیں
ای یعنی امپلائی ملازم جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں. ایس یعنی سیلف امپلائڈ یا اسمال بزنس اونر خود ملازم یا چھوٹے کاروبار کا مالک جیسے ڈاکٹر، وکیل، دکاندار، فری لانسر. ان کا کام ہی ان کا بزنس ہوتا ہے. اگر یہ کام نہ کریں تو آمدنی بند. ٹھیک ہے، اور باقی دو؟ بی یعنی بگ بزنس اونر بڑے کاروبار کا مالک. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے. کیوساکی عام طور پر 500 سے زیادہ ملازمین کی بات کرتے ہیں اور لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ سسٹم ان کی ذاتی موجودگی کے بغیر بھی چلتا رہتا ہے اور پیسہ کماتا ہے. آئی یعنی انویسٹر سرمایہ کار. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسے کو کام پر لگاتے ہیں تاکہ پیسہ ان کے لیے مزید پیسہ بنائے. وہ مختلف چیزوں میں یعنی سٹاکس، ریئل اسٹیٹ، بزنسز وغیرہ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اور کیوساکی کہتے تھے کہ ان کے پور ڈیڈ ای اور ایس کوڈرنٹ کو محفوظ سمجھتے تھے اور اسی طرف جانے کا کہتے تھے. اچھی نوکری کر لو یا اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر لو. جبکہ رچ ڈیڈ بی اور آئی کوڈرنٹ میں جانے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. ایسا کیوں؟ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق کنٹرول، آزادی اور لیوریج کا ہے. کوادرنٹ کی بائیں جانب یعنی ای اور ایس والے لوگ عام طور پر اپنا وقت پیسے کے لیے بیچتے ہیں. ان کی آمدنی براہ راست ان کی ذاتی محنت اور موجودگی پر منحصر ہوتی ہے. اگر وہ کام نہیں کرتے تو آمدنی بھی نہیں ہوتی. بالکل، وہ اکثر جاب سیکیورٹی کی تلاش میں رہتے ہیں. جبکہ دائیں جانب والے یعنی بی اور آئی والے لوگ وہ ایسے سسٹمز یا سرمایہ کاری بناتے ہیں جو ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں چاہے وہ خود فعال طور پر کام نہ بھی کر رہے ہوں. اچھا. بی کوڈرنٹ والا شخص ایک ایسا بزنس بناتا ہے جو اس کے بغیر چل سکتا ہے. وہ دوسروں کے وقت اور پیسے کو لیوریج کرتا ہے. آئی کوڈرنٹ والا شخص اپنے پیسے کو لیوریج کرتا ہے. حقیقی مالی آزادی، فائنینشیل فریڈم اور دولت، ویلتھ عام طور پر کوڈرنٹ کی دائیں جانب ہی ملتی ہے. کیوساکی نے اسے وہ بل اور ایڈ کی پانی والی مثال سے بھی سمجھایا تھا، ہے نا؟ وہ بالٹیوں والی کہانی. جی ہاں، وہ کہانی بہت اچھے طریقے سے یہ فرق واضح کرتی ہے. ایک گاؤں تھا جہاں پانی نہیں تھا. دو دوست تھے، ایڈ اور بل. ایڈ نے فوراً بالٹیاں خریدیں اور قریب کی جھیل سے پانی بھر بھر کر لانا اور گاؤں والوں کو بیچنا شروع کر دیا. وہ سخت محنت کرتا تھا اور پیسے بھی کما رہا تھا. اور بل کہاں تھا؟ بل کہیں غائب ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا، لیکن اکیلا نہیں بلکہ پائپ لائن بنانے کے سامان اور کچھ سرمایہ کاروں کے ساتھ. اس نے جھیل سے گاؤں تک ایک پائپ لائن بچھا دی. اوہ، تو پھر ایڈ کا کیا ہوا؟ بل کی پائپ لائن 24 گھنٹے زیادہ صاف اور سستا پانی فراہم کرنے لگی. جلد ہی ایڈ کا بالٹیاں بھرنے والا کام ٹھپ ہو گیا کیونکہ وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکا. ایڈ ایک ایس تھا، اپنے لیے کام کر رہا تھا، بالٹیاں بھر رہا تھا یعنی اپنا وقت بیچ رہا تھا. بل ایک بی بن گیا. اس نے ایک سسٹم بنایا، پائپ لائن، جو اس کے بغیر بھی کام کرتا تھا اور پیسہ کماتا تھا. تو یہ کہانی ای ایس بالٹیاں بھرنا اور بی آئی پائپ لائن بنانے کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے. کیوساکی کا سوال یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ بالٹیاں ڈھو رہے ہیں یا پائپ لائن بچھا رہے ہیں؟ اور ہمارا جو روایتی تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں زیادہ تر بالٹیاں ڈھونے یعنی ای یا ایس بننے کی تربیت دیتا ہے، پائپ لائن بنانے یعنی بی یا آئی بننے کی نہیں. تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں، ہم نے رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سے کچھ بہت ہی اہم اور کہنا چاہیے کہ روایتی سوچ کو چیلنج کرنے والے نظریات پر بات کی. امیر اور غریب والد کی ذہنیت کا فرق، پیسوں کے لیے کام کرنے کے بجائے پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانا، اثاثوں اور واجبات کی وہ عملی پہچان اور مالی خواندگی کی اہمیت، اور اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس یعنی اثاثوں کے کالم پر توجہ مرکوز رکھنا، مائنڈنگ یور اون بزنس. بالکل. اور آخر میں وہ کیش فلو کوڈرنٹ کا تصور جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ آمدنی کے مختلف ذرائع کیا ہیں اور مالی آزادی کا راستہ کون سا ہو سکتا ہے. جی، یہ کتاب بنیادی طور پر مالی ذہانت، فائنینشیل انٹیلیجنس بڑھانے اور اپنی مالی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک طرح سے دعوت ہے. یہ کوئی آپ کہیں کہ جلدی سے امیر بننے کی اسکیم نہیں بتاتی، بلکہ یہ سوچ اور عادتیں بدلنے پر زور دیتی ہے. بالکل. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم صرف وہ محفوظ راستہ ہی اختیار کر رہے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے؟
اور شاید یہی آج کا آخری سوال ہے سب کے لیے غور کرنے کو. کیا آپ کی جو مالی حکمت عملی ہے، آپ کی فائنینشل اسٹریٹجی، وہ صرف محفوظ کھیلنے پلینگ اٹ سیف پہ مبنی ہے جو شاید آپ کو اسی ریٹ ریس میں ہی رکھے گی، یا کیا آپ کیوساکی سے متاثر ہو کر سوال کرنے، سیکھنے، تھوڑے حساب شدہ خطرات، کیلکولیٹڈ رسکس لینے اور شعوری طور پر اثاثے بنانے کے لیے تیار ہیں تاکہ پیسہ آپ کا غلام بنے، نہ کہ آپ پیسے کے؟ یعنی آپ کی موجودہ کوششیں آپ کو بالکیاں بھرنے تک محدود رکھ رہی ہیں، یا آپ واقعی ایک پائپ لائن تعمیر کرنے کی سمت میں قدم اٹھا رہے ہیں؟ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے لیسن 4 پر آتے ہیں، دا ہسٹری آف ٹیکسز اینڈ دا پاور آف کارپوریشنز. یہاں رچ ڈیڈ کا ایک بہت الگ، حتیٰ کہ کنٹروورشل نظریہ سامنے آتا ہے، خاص کر رابن ہوڈ کے بارے میں. بالکل. جہاں ہم سب رابن ہوڈ کو ہیرو سمجھتے آئے ہیں، رچ ڈیڈ اسے ایک کرک یعنی بدماش سمجھتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ یہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو والی سوچ ہی دراصل غریب اور مڈل کلاس کی سب سے زیادہ مالی مشکلات کا باعث بنی ہے. یہ تو سن کر حیرانی ہوتی ہے، مطلب بچپن سے سنی کہانیوں کے بالکل الٹ. ان کی سوچ کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایسا کیوں کہتے تھے وہ؟ شروع میں جیسے انگلینڈ میں 1874 میں اور یو ایس میں 1913 میں وہ 16th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ صرف امیر لوگوں پر لگائے گئے تھے. آئیڈیا یہ تھا کہ عام لوگ اس قانون کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ صرف رچ کو پنش کرنے کے لیے تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہاں، کیا ہوا پھر؟ جیسے ہی گورنمنٹ کو اس نئے پیسے کا چسکا لگا، ان کی بھوک بڑھتی گئی اور پھر ٹیکسز مڈل کلاس اور آہستہ آہستہ سب پر لاگو ہو گئے. رچ ڈیڈ کا پوائنٹ تھا کہ امیر لوگ ہمیشہ اس سے بچنے کے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اصل بوجھ مڈل کلاس اٹھاتی ہے، خاص کر وہ ایجوکیٹڈ اپر انکم مڈل کلاس جو سیلری پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو پھر امیر لوگ اس ٹیکس کے بوجھ سے بچنے کے لیے کرتے کیا ہے؟ یہاں رچ ڈیڈ نے کارپوریشنز کا ذکر کیا ہے، یہ کیا سیکرٹ ہے ان کا؟ ہاں، یہ ان کا بگیسٹ سیکرٹ تھا، کارپوریشنز کی پاور. سمجھنا ضروری ہے کہ کارپوریشن کوئی بلڈنگ یا فیکٹری نہیں ہے. یہ صرف کچھ قانونی دستاویزات ہیں، لیگل ڈاکیومنٹس، جو ایک الگ قانونی شخصیت، ایک لیگل اینٹیٹی بناتی ہیں جس کا کوئی جسم یا روح نہیں ہوتی. امیر لوگ اس لیگل سٹرکچر کو کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں. اچھا، جیسے کہ؟ پہلا، رسک کم کرنے کے لیے. یہ کانسیپٹ پرانے زمانے کے سمندری تجارت سے آیا. لوگ کارپوریشن بناتے تھے تاکہ اگر ان کا جہاز مال سمیت ڈوب بھی جائے تو ان کا ذاتی نقصان صرف اس سفر میں انویسٹ کیے گئے پیسوں تک محدود رہے، ان کے گھر، زمین وغیرہ محفوظ رہیں. انٹرسٹنگ. اور دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، ٹیکس ایڈوانٹیجز کے لیے. کارپوریشن کا انکم ٹیکس ریٹ اکثر انڈیویجول ٹیکس ریٹ سے کم ہوتا ہے، لیکن اصل گیم چینجر یہ ہے کہ کارپوریشن اپنے بہت سے خرچے یعنی ایکسپنسز ٹیکس دینے سے پہلے ادا کر سکتی ہے. ایک منٹ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ خرچے ٹیکس سے پہلے ادا کرنا، یہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارپوریشن اپنی کارز، انشورنس، ریپیئرز، یہاں تک کہ کچھ حد تک ویکیشنز، جنہیں بورڈ میٹنگز کا نام دیا جا سکتا ہے، ہیلتھ کلب ممبرشپس، ریسٹورنٹ کے کھانے، یہ سب بزنس ایکسپنس کے طور پر پہلے پے کرتی ہے، اور پھر جو منافع بچ جاتا ہے اس پر ٹیکس دیتی ہے. ارے واہ! اس کے برعکس ایک امپلائی کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنی سیلری پر انکم ٹیکس دیتا ہے اور پھر جو بعد میں پیسہ بچتا ہے اس سے یہ سب خرچے کرتا ہے. سوچیں کتنا بڑا فرق ہے. یہ سسٹم کا ایک بہت بڑا لیگل لوپ ہول ہے جو نالج نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی استعمال نہیں کر پاتا. صحیح بات ہے. اور تیسرا فائدہ کیا بتایا تھا؟ تیسرے فائدے سے لا سوٹ سے پروٹیکشن. امیر لوگ اپنی دولت اکثر کارپوریشنز اور ٹرسٹ کے پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں. وہ قانونی طور پر اون کچھ نہیں کرتے لیکن کنٹرول سب کچھ کرتے ہیں. اگر کوئی ان پر کیس کرتا ہے تو ان کی ذاتی جائیداد محفوظ رہتی ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکلی کارپوریشن کی ملکیت ہوتی ہے. تو یہ ساری بات گھوم پھر کر فائنینشل نالج پر آ جاتی ہے. مطلب اگر علم نہیں ہے تو سسٹم آپ کو پش اراؤنڈ کرے گا. جیسا رچ ڈیڈ کہتے تھے، ان کے لیے سب سے بڑا بلی باس نہیں بلکہ ٹیکس مین تھا. اگنورنس آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. ایگزیکٹلی. نالج ہی اصل پاور ہے. اور رچ ڈیڈ کے مطابق اس فائنینشیل نالج یعنی فائنینشیل آئی کیو کے 4 بنیادی حصے ہیں. 4 حصے کون کون سے؟ پہلا ہے اکاؤنٹنگ یعنی فائنینشیل لٹریسی.
یہ ہے نمبرز کی زبان سمجھنا۔ فائنینشیل سٹیٹمنٹس جیسے انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ پڑھ کر کسی بزنس کی صحت، اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو پہچاننا، یہ لاجک اور ڈیٹیلز والی لیفٹ برین سائیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 اکاؤنٹنگ، دوسرا ہے انویسٹنگ۔ یہ پیسے سے پیسہ بنانے کا علم اور فن ہے۔ اس میں اسٹریٹجیز اور فارمولاز شامل ہیں۔ یہ کریٹو رائٹ برین سائیڈ ہے۔ اوکے، انویسٹنگ۔ نمبر 3 ہے انڈرسٹینڈنگ مارکیٹس، سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصولوں کو سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ مارکیٹ کیوں اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کے ٹیکنیکل یعنی جذبات سے چلنے والے اور فنڈامنٹل اکانومی پر مبنی پہلو کیا ہیں۔ کیا کوئی انویسٹمنٹ موجودہ حالات میں عقل مندی ہے یا نہیں؟ گاٹ اٹ، مارکیٹس کو سمجھنا۔ اور چوتھا ہے دا لا، ٹیکس قوانین کے فائدے جیسے ٹیکس لوپ ہولز، کارپوریشن بنانے کے قوانین اور اسٹیٹ فیڈرل ریگولیشنز کا علم۔ کارپوریشن کا سٹرکچر ان تینوں سکلز کے گرد ایک حفاظتی شیلڈ، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک کارپوریشن استعمال کر کے آپ ٹیکس ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں اور لا سوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ آتھر نے اس کی مثال اپنی زندگی سے بھی دی ہے نا، جب وہ زیروکس میں کام کر رہے تھے۔ ہاں بالکل، جب وہ زیروکس میں تھے انہوں نے اپنی کارپوریشن بنائی اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کیا۔ پھر اسی کارپوریشن کے ایسٹ سے پری ٹیکس ڈالرز استعمال کر کے اپنی ڈریم کار پوش خریدی۔ یہ وہی اوننگ دا لیڈر والی بات ہے جو رچ ڈیڈ کہتے تھے، بجائے کارپوریٹ لیڈر پر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے کے۔ تو وہ ایمپلائی ٹریپ سے نکلنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، ان کا مقصد ہی یہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایسٹ کالم کو، یعنی وہ چیزیں جو ان کے لیے پیسہ بناتی ہیں، بلڈ کرنے پر فوکس کیا۔ ان کے لیے ان کے ایسٹ کالم کا ہر ڈالر ایک بہترین امپلائی تھا جو مزید ڈالرز یعنی مزید امپلائیز پیدا کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا تھا۔ تو لیسن 4 کا نچوڑ یعنی سمری یہ ہے، ٹیکسز کی ہسٹری کو سمجھیں تاکہ آپ وکٹم نہ بنیں، کارپوریشنز کی قانونی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اپنا فائنینشیل آئی کیو ڈیولپ کریں تاکہ آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں۔ یہ فائنینشیل آئی کیو والی بات اگلے لیسن میں بھی آئی تھنک جاری رہتی ہے۔ اب ہم اسی سلسلے میں چیپٹر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے The Rich Invent Money۔ یہ سننے میں ہی کتنا دلچسپ لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا اصل میں؟ شروعات میں آتھر الیگزینڈر گراہم بیل کی کہانی بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے بیل نے اپنا ٹیلی فون پیٹنٹ اور نئی کمپنی ویسٹرن یونین کو صرف $100,000 میں آفر کی تھی، لیکن ویسٹرن یونین کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ پرائز بہت زیادہ ہے اور ٹیلی فون ایک ٹوائے ہے۔ سوچیں کتنی بڑی اپورچونٹی انہوں نے مس کر دی۔ بالکل، اور اس کے مقابلے میں وہ دوسری کہانی؟ ہاں، اس کے مقابلے میں آتھر نے ایک دوسری خبر دیکھی جہاں ایک 45 سال کا مینیجر جسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، وہ سڑک پر اپنی فیملی کے ساتھ بھیک مانگ رہا تھا کہ اسے واپس نوکری پر رکھ لیا جائے۔ تو ایک طرف بیل کی مس ہوئی اپورچونٹی، دوسری طرف ایک اتنا مایوس مینیجر۔ آتھر ان دو کہانیوں سے کیا پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ پوائنٹ بہت واضح ہے اور تھوڑا سا ہارڈ ہٹنگ بھی ہے کہ اصل دنیا میں صرف سمارٹ ہونا کافی نہیں، بولڈ یعنی ہمت والا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ Often in the real world, it's not the smart who get ahead, but the bold۔ ہم سب میں قابلیت، پوٹینشل ہوتی ہے، لیکن اکثر ہمارا اپنا ڈر، فیئر اور شک و شبہ، سیلف ڈاؤٹ ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ فائنینشیل جینیس بننے کے لیے ٹیکنیکل نالج کے ساتھ ساتھ جرت، کارج بھی چاہیے۔ ایکسیسو فیئر اور سیلف ڈاؤٹ انسان کی اصلی قابلیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہمیں اپنے ڈر کو اپنی طاقت اور چمک، بریلینس میں بدلنا ہوگا۔ لوگ رسک لینے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اور یہ فائنینشیل آئی کیو ڈیولپ کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا صرف محنت کرنا اور پیسہ بچانا کافی نہیں؟ آتھر کہتے ہیں ضرورت اس لیے ہے جسٹ ٹو ہیو مور آپشنز۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہم اب انڈسٹریل ایج میں نہیں، انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں زمین دولت تھی، پھر فیکٹریز اور پروڈکشن دولت بنی، اور اب انفارمیشن اصل دولت ہے۔ اس نئی دنیا میں پرانے خیالات جیسے صرف جاب سیکیورٹی پر فوکس کرنا ایک لائبلٹی، ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ جو لوگ اس تبدیلی کو قبول کریں گے اور سیکھیں گے وہ ترقی کریں گے، جو لوگ اس کی مزاحمت، ریزسٹ کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔
फाइनेंशियल आईक्यू आपको इस बदलती दुनिया में अडैप्ट करने के लिए ज़रूरी टूल्स और ऑप्शंस देता है। वरना वो कहते हैं आप उन लोगों की तरह होंगे जो पुराने फटे हुए लाइफ प्रिजर्वर से चिपके रहते हैं, जबकि नए बेहतर मौके सामने मौजूद हैं। ऑथर ने अपने बनाए हुए बोर्ड गेम कैश फ्लो का भी जिक्र किया है। उसका क्या मकसद है? हाँ, वो गेम उन्होंने इसलिए डिज़ाइन किया ताकि लोग खेल खेल में सीख सकें कि पैसा काम कैसे करता है। ये एक आईना है, एक फीडबैक सिस्टम की तरह है, जो आपको दिखाता है कि आप नंबर्स को कैसे हैंडल करते हैं, आपके फाइनेंशियल फैसले कैसे हैं और आप अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि गेम में भी लोग वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा असल ज़िंदगी में करते हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका करना क्या है। कुछ लोग बस सही मौके का इंतजार करते रहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेते। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। कुछ लोगों के पास जब मौका आता है तो पैसा नहीं होता, अपॉर्चुनिटी सामने है लेकिन जेब खाली। और सबसे ज्यादा लोग वो हैं जिनके सामने अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन वो इसे पहचान ही नहीं पाते। उनकी आंखें देख नहीं पाती जो दिमाग देख सकता है। ये गेम लोगों को उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स और सोच का रिफ्लेक्शन दिखाता। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असल मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि ज्यादा ऑप्शंस पैदा करना और मसाइल का हल, सॉल्यूशंस निकालना है। बिल्कुल सही। जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना, पैसा बचाना और उधार लेना, बोरो करना काफी नहीं है। ये पुराने तरीके हैं। असल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप जानें अगर कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही तो क्या करना है, कैसे क्रिएट करनी है। अगर अपॉर्चुनिटी है पर पैसा नहीं है तो पैसा कैसे रेस करना है, कहां से करना है। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो उस नाकामी को मिलियंस में कैसे बदलना है। आप अपनी किस्मत, लक खुद बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसा क्रिएट या इन्वेंट किया जाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही सोल्यूशन जानते हैं, वर्क हार्ड, सेव, बोरो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको कई और क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने की काबिलियत देती है। ये बात बहुत गहरी है। और फिर रिच डैड का वो जुमला, मनी इज नॉट रियल, इसका क्या मतलब था? पैसा रियल नहीं है, ये कैसे? उनका मतलब था कि पैसा असल में वही है जो हम सब मिलकर मान लेते हैं, व्हाट वी एग्री इट इज। सोना भी पहले पैसा नहीं था, लोगों ने माना तो बन गया। फिर कागज के नोट आए। लेकिन असल एसेट, सबसे कीमती चीज हमारा दिमाग है, हमारा माइंड। अगर इस दिमाग को ट्रेन किया जाए तो ये पलक झपकते में दौलत पैदा कर सकता है, और अगर ये अनट्रेन्ड हो तो इंतहाई गुर्बत भी पैदा कर सकता है। आज की इंफॉर्मेशन एज में तो दौलत और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गई है। पैसा अब इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड्स में दुनिया भर में घूमता है, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नंबर्स और एग्रीमेंट्स की शक्ल में। ट्रेडिंग पिट्स में लोग हाथों के इशारों से मिलियंस बनाते और गंवाते थे, अब सब डिजिटल है। असल चीज दिमाग की ट्रेनिंग है। ऑथर ने इस पैसा इन्वेंट करने की एक जबरदस्त मिसाल दी है फीनिक्स एरिजोना के मार्केट से, जब वहां रिसेशन था। वो थोड़ी तफसील से बताएं प्लीज। जी, वो मिसाल बहुत कुछ सिखाती है। अर्ली 1990s में फीनिक्स की इकोनॉमी बहुत खराब थी। रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर चुकी थी। फाइनेंशियल प्लानर सबको डरा रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है और सिर्फ $100 महीना बचाने का मशवरा दे रहे थे। लेकिन ऑथर ने इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि $1 लाख वाले घर सिर्फ $75,000 के बिक रहे हैं। लेकिन उन्होंने और सस्ता खरीदने का सोचा। वो बैंक्रप्सी अटर्नीज के पास गए या कोर्ट हाउस के बाहर फोरक्लोजर ऑक्शंस में गए। वहां उन्होंने एक $75,000 की मार्केट वैल्यू वाला घर सिर्फ $20,000 में खरीदा। सिर्फ $20,000 में? लेकिन $20,000 भी तो मतलब आम आदमी के लिए बड़ी रकम है, ये कहां से आए? यहीं पर क्रिएटिविटी काम आई। उन्होंने ये $20,000 भी खुद नहीं लगाए। उन्होंने एक दोस्त से सिर्फ $2,000 90 दिन के लिए उधार लिए, जिस पर $200 एक्स्ट्रा देने का वादा किया, और ये $2,000 उस घर की डाउन पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए। बाकी $18,000 शायद बैंक से लोन ले लिए या सेलर फाइनेंसिंग यूज की। फिर उन्होंने फौरन अखबार में एक ऐड दिया। ऐड में क्या लिखा? लिखा, $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, कोई डाउन पेमेंट नहीं चाहिए, नो मनी डाउन। फोन कॉल्स की लाइन लग गई। एक बायर फौरन मिल गया। घर $60,000 में बिक गया। बायर ने $2,500 की प्रोसेसिंग फी भी दी। अब देखें क्या हुआ। ऑथर ने $20,000 की कॉस्ट वाला घर $60,000 में बेचा। जो $40,000 का प्रॉफिट था वो उनके पास कैश नहीं आया। तो फिर? बल्कि बायर ने उन्हें एक प्रॉमिसरी नोट, एक लिखित वादा दिया
کہ وہ یہ $40,000 قسطوں میں ادا کرے گا 10% انٹرسٹ کے ساتھ۔ یہ پرومیسری نوٹ آتھر کے ایسٹ کالم میں چلا گیا۔ پھر آتھر نے دوست کے $2,000 ادھار 200 ایکسٹرا کے ساتھ واپس کر دیے۔ اس پورے کام میں ان کے صرف 5 گھنٹے لگے۔ کمال ہے، مطلب بنا اپنا پیسہ لگائے صرف 5 گھنٹے میں $40,000 کا ایسٹ کریٹ کر لیا، جس پر 10% انٹرسٹ بھی مل رہا تھا۔ بالکل، اور اس طرح انہوں نے 6 ایسی ڈیلز کی جس سے انہوں نے $190,000 سے زیادہ کے ایسٹس پرومیسری نوٹس اپنے کالم میں جمع کر لیے۔ ان ایسٹ سے انہیں سالانہ $19,000 سے زیادہ کی پیسیو انکم آ رہی تھی، اور یہ انکم ان کی کارپوریشن کے ذریعے کافی حد تک ٹیکس شیلٹرڈ بھی تھی۔ یہ ہے پیسہ انوینٹ کرنا، دماغ استعمال کر کے، سسٹم کو سمجھ کر اور تھوڑی سی ہمت دکھا کر۔ اور رسک؟ اس میں رسک نہیں تھا؟ رسک کم تھا۔ اگر بائر پے نہیں کرتا تو گھر فورکلوزر کے ذریعے واپس مل جاتا، جسے وہ شاید فوراً $70,000 میں بیچ سکتے تھے، اور نئے بائر سے پھر $2,500 پروسیسنگ فی لے سکتے تھے۔ ان کا اپنا پیسہ تو لگا ہی نہیں تھا، اس لیے ROI یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹیکنیکلی انفینٹ تھا۔ سوچو $1,90,000 سیو کرنے میں کتنا وقت لگتا، اور یہ انہوں نے کچھ ہی مہینوں میں کر لیا۔ یہ واقعی انوینٹنگ منی کی زبردست مثال ہے۔ پھر انہوں نے پورٹلینڈ اوریگن کی مثال بھی دی تھی کہ کیسے اسمال انویسٹمنٹ کو بڑی انویسٹمنٹ میں بدلا، یوزنگ 1031 ایکسچینج۔ جی، وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر $45,000 کا خریدا، جس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف $5,000 تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کی قیمت بڑھی، اور پھر انہوں نے اسے $95,000 میں بیچ دیا۔ اب جو تقریباً $40,000 کا کیپٹل گین یعنی پروفٹ ہوا، اس پر فوراً ٹیکس دینے کے بجائے انہوں نے 1031 ایکسچینج استعمال کیا۔ یہ ٹیکس قانون کا ایک طریقہ ہے جس سے آپ پراپرٹی بیچ کر ہونے والے پروفٹ پر فوراً ٹیکس دیے بغیر اس پورے پیسے کو دوسری، عام طور پر بڑی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں لگا سکتے ہیں۔ ٹیکس بعد میں دینا ہوتا ہے جب آپ فائنلی کیش آؤٹ کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے پہلے $300,000 کی 12 یونٹ اپارٹمنٹ بلڈنگ خریدی، پھر اسے بیچ کر $875,000 کی 30 یونٹ بلڈنگ میں انویسٹ کیا۔ اس 30 یونٹ بلڈنگ سے انہیں $5,000 ماہانہ کیش فلو آ رہا تھا۔ بعد میں وہ بلڈنگ 1.2 ملین کی بکی۔ یہ دولت کو بڑھانے، کمپاؤنڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ سب کرنے کے لیے وہی فائنینشیل IQ کے 4 پلر ضروری ہیں: اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹس اور لا۔ رائٹ، ایگزیکٹلی۔ اور آتھر نے 2 طرح کے انویسٹرز بتائے ہیں۔ ٹائپ 1، یہ وہ لوگ ہیں جو پیکجڈ انویسٹمنٹس خریدتے ہیں، جیسے میوچول فنڈز، ریٹس، سٹاکس، بونڈز۔ یہ سمپل طریقہ ہے، جیسے آپ دکان سے بنا بنایا کمپیوٹر خرید لیں۔ ٹائپ 2، یہ وہ لوگ ہیں جو انویسٹمنٹس خود کریٹ کرتے ہیں یا ڈیلز کو اسمبل کرتے ہیں، جیسے کوئی کمپیوٹر کے پرزے، کمپوننٹس الگ الگ لے کر انہیں جوڑ کر کمپیوٹر بنائے۔ یہ زیادہ کمپلیکس ہے، لیکن پوٹینشیل ریٹرنز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ٹائپ 2 انویسٹر بننے کے لیے کیا سکلز چاہیے؟ ٹائپ 2 انویسٹر بننے کے لیے 3 بنیادی سکلز چاہیے۔ نمبر 1، ایسی اپرچونٹی پہچاننا جو دوسروں کو نظر نہ آئے، اپنے دماغ سے دیکھنا، صرف آنکھوں سے نہیں۔ نمبر 2، پیسہ ریز کرنا، صرف بینک سے نہیں، دوسرے سورسز سے بھی۔ یہ سکل سیکھنا انمول ہے، پیسے کی کمی کو رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ اور نمبر 3، اسمارٹ لوگوں کو آرگنائز کرنا، اپنے سے زیادہ قابل لوگوں کو ہائر کرنا یا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ انٹیلیجنس ڈیولپ کرنی ہے تاکہ آپ کریٹو سلیوشنز ڈھونڈ سکیں، آپشنز کریٹ کر سکیں اور پیسہ انوینٹ کر سکیں۔ رسک سے بھاگنا نہیں، اسے مینیج کرنا سیکھنا ہے۔ ونرز ہارنے سے نہیں ڈرتے، لوزرز ڈرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کور کرنا ہے، جو ہے لیسن 6، ورک ٹو لرن، ڈونٹ ورک فار منی۔ اس کی شروعات سنگاپور کی ایک ینگ رپورٹر کی کہانی سے ہوتی ہے۔ وہ رپورٹرز آتھر کا انٹرویو کر رہی تھی، اور اس نے بتایا کہ وہ بھی ایک بیسٹ سیلنگ آتھر بننا چاہتی ہے۔ اس کی لکھائی، رائٹنگ بہت اچھی تھی، لیکن جب آتھر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سیلز سکل سیکھنے کے لیے کوئی کورس کر لے یا سیلز کی جاب کرے، تو وہ برا مان گئی۔ اسے لگا کہ سیلز کرنا ایک نیچا کام ہے، اور وہ تو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ہوئی ایک پروفیشنل ہے۔ اسے یہ پسند نہیں آیا۔ اور آتھر نے اسے یاد دلایا کہ وہ بیسٹ سیلنگ آتھر بننا چاہتی ہے، صرف بیسٹ رائٹنگ آتھر نہیں۔ دونوں سکلز، اچھا لکھنا اور اسے بیچنا، مل کر ہی کامیابی دلاتی ہیں۔ آتھر نے مزاحیہ کہا کہ وہ خود شاید بیسٹ رائٹر نہیں ہے، لیکن وہ بیسٹ سیلنگ آتھر ہیں کیونکہ وہ سیلز اور مارکیٹنگ جانتے ہیں۔
بالکل، یہ اس کانسیپٹ سے جڑتا ہے جو رچ ڈیڈ کہتے تھے، موسٹ پیپل آر اونلی ون اسکل اوے فرام گریٹ ویلتھ۔ بہت سے انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ، ڈاکٹرز، لائرز، آرٹسٹ، سائنٹسٹ، صرف اس لیے فائنینشلی اسٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ضروری اسکل کی کمی ہوتی ہے، جیسے سیلز، مارکیٹنگ یا بزنس سسٹمز کی سمجھ۔ فائنینشیل انٹیلیجنس صرف ایک فیلڈ میں مہارت کا نام نہیں، بلکہ وہ جو 4 سکلز ہم نے ڈسکس کی، اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹنگ، لا، ان کا مجموعہ ہے، ان کا سینرجی ہے۔ آتھر نے اپنی زندگی سے بھی مثالیں دی ہیں کہ کیسے انہوں نے مختلف جابز صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ سکلز سیکھنے کے لیے کیں۔ جی، انہوں نے بتایا کہ کالج کے بعد انہیں سٹینڈرڈ آئل کمپنی میں اچھی تنخواہ والی جاب ملی تھی آئل ٹینکرز پر، لیکن انہوں نے وہ چھوڑ کر مرین کارپ جوائن کر لی۔ کیوں؟ پیسوں کے لیے نہیں، بلکہ لیڈرشپ سکل سیکھنے کے لیے۔ رچ ڈیڈ نے کہا تھا کہ لیڈ کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بزنس میں بھی لوگ آپ کی پیٹھ میں گولی مار دیتے ہیں اگر آپ ٹیم کو لیڈ کرنا نہیں جانتے۔ پھر ویتنام وار سے واپسی پر انہوں نے زیروکس کمپنی جوائن کی۔ وہاں بھی سیلری اتنی اچھی نہیں تھی۔ ہاں، زیروکس کیوں جوائن کی؟ انہوں نے وہ جاب اس لیے کی تاکہ وہ سیل سیکھ سکیں۔ تو پچھلی بار ہم نے کیش فلو اور ایسٹس کی اہمیت پر بات کی تھی، جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی سبق ہے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر فائنینشیل لٹریسی اتنی ضروری ہے اور لوگ اس بارے میں سیکھ بھی لیتے ہیں، تو پھر اکثر لوگ فائنینشلی فری کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سفر صرف معلومات لینے کا نہیں ہے نا، اس میں کچھ بڑی رکاوٹیں ہیں جن پر قابو پانا وہ اصل چیلنج ہے۔ درست کہا آپ نے۔ آتھر یہی کہتے ہیں کہ فائنینشیل نالج حاصل کر لینا وہ صرف پہلا قدم ہے۔ اصل میں 5 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہ مضبوط ایسٹ کالمز نہیں بنا پاتے جو انہیں کیا کہتے ہیں سگنیفیکنٹ کیش فلو دے سکیں۔ اچھا، تو آئیے اب ہم چیپٹر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اوور کمنگ آبسٹیکلز، یعنی رکاوٹوں پر قابو پانا۔ دیکھتے ہیں یہ رکاوٹیں ہیں کیا اور انہیں کیسے پار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چیپٹر 7 اور پہلی ہی رکاوٹ شاید سب سے بڑی، فیئر، خوف، خاص طور پر پیسہ کھونے کا خوف۔ جی، یہ عجیب لگتا ہے کہ رچ اور پور میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اس خوف کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت کیل کا نقطہ ہے۔ دیکھیں، پیسہ کھونا تو کسی کو بھی پسند نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید ہی کوئی امیر شخص ہو جس نے کبھی پیسہ نہ کھویا ہو۔ دوسری طرف بہت سے غریب لوگوں نے شاید زندگی میں ایک پیسہ بھی انویسٹ کر کے نہیں کھویا۔ تو مسئلہ خوف کا ہونا نہیں ہے، بلکہ اسے فیس کرنا، اس سے سیکھنا ہے۔ رچ ڈیڈ کہتے تھے، اگر آپ رسک اور پریشانی سے نفرت کرتے ہیں تو بہتر ہے جلدی شروع کریں۔ اچھا، مطلب جوانی میں کم پیسوں سے؟ جی، کم پیسوں سے شروع کرنا اور سیکھنا آسان ہوتا ہے، غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے جلدی شروع نہیں کیا، پھر کیا؟ اس خوف کا کیا کریں؟ یہاں آتھر ٹیکسنز کے ایٹیٹیوڈ کی مثال دیتے ہیں ہاں، وہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ کہ وہ ہار سے ڈرتے نہیں بلکہ اسے بھی ایک شاندار ایونٹ بنا دیتے ہیں۔ ان کا وہ نعرہ ریممبر دی آلمو۔ جی، وہ تو ایک ملٹری شکست کی یاد ہے، لیکن وہ اسے ہار نہیں، انسپریشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، فیلئر ونرز کو انسپائر کرتا ہے جبکہ لوزرز کو وہ ہرا دیتا ہے۔ جیسا کتاب میں لکھا ہے، فار موسٹ پیپل the reason they don't win financially is because the pain of losing money is far greater than the joy of being rich۔ مطلب ہار کا ڈر جیتنے کی خوشی سے زیادہ بڑا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو لیسن یہ ہے کہ فائنینشلی جیتنے کے لیے ہار سے ڈرنا نہیں بلکہ اسے ایک لرننگ اپرچونٹی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں شاید وہ بیلنسڈ اپروچ کام نہ کرے، فوکس زیادہ ضروری ہے۔ آتھر نے فوکس کا ایکرونیم بھی بتایا، فالو ون کورس انٹل سکسیسفل۔ اچھا، فالو ون کورس انٹل سکسیسفل، زبردست۔ جی، اور اپنے فیلئر رسپانس کو سمجھنا کہ ہار آپ کو کمزور کرتی ہے یا موٹیویٹ کرتی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کو کتنا رسک لینا چاہیے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، یہ خوف جو ہے یہ اکثر ایک دوسری بڑی رکاوٹ کو جنم دیتا ہے، وہ ہے سینیسزم، یعنی ہر چیز پر شک کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ ہاں، سینکس وہ کبھی نہیں جیتتے
کیونکہ وہ ایکشن لینے سے پہلے ہی آپ سمجھے ہار مان لیتے ہیں۔ وہ چکن لٹل کی طرح جو ہمیشہ چلاتا ہے آسمان گر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ جو واٹ اف کا شور ہے نا، یہ ہمیں پیرالائز کر دیتا ہے۔ آتھر نے اپنے دوست رچرڈ کی مثال دی، جو ایک اچھی ریئل اسٹیٹ ڈیل سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس کے ایک ایسے پڑوسی نے جس نے کبھی انویسٹ نہیں کیا تھا کہہ دیا کہ یہ برا سودا ہے۔ اوہ، موقع گما دیا مطلب۔ بالکل۔ اسی طرح جب آتھر اپنے 16% ٹیکس لین سرٹیفکیٹس کا بتاتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے کسی کی ان پیڈ پراپرٹی ٹیکس ادا کر کے منافع کمانے کا۔ اچھا، تو لوگ فوراً کہتے ہیں ارے یہ تو بہت رسکی ہے، بنا خود ریسرچ کیے یا ٹرائی کیے۔ یہ ڈاؤٹ، یہ شک بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہاں رچ ڈیڈ کا وہ کال یاد آتا ہے، سینکس کرٹیسائز اینڈ ونرز اینالائز۔ بالکل۔ انالیسس جو ہے وہ موقع دکھاتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں کون ٹوائلٹ ٹھیک کرے گا، یہ تو ہوئی کرٹیسزم۔ جی، انالیسس یہ ہے کہ بھئی آپ پراپرٹی مینیجر ہائر کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس سینیسزم کا علاج کیا ہے؟ کرنل سینڈرز کی طرح اپنے اندر کے لٹل چکن کو فرائی کرنا، یعنی اپنے ڈاؤٹس کو چیلنج کرنا، ان پر قابو پانا۔ ہاں صحیح۔ اچھا، تیسرا آبسٹیکل، یہ شاید سب سے حیران کن ہے، لیزینس، سستی۔ ہاں، لیکن یہ وہ سستی نہیں جو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں، بستر پہ پڑے رہنے والی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آتھر کہتے ہیں اکثر جو لوگ بہت بزی نظر آتے ہیں نا، جی وہ سب سے لیزی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے؟ وہ خود کو نا فضول کاموں میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ انہیں امپورٹنٹ چیزوں پر فوکس نہ کرنا پڑے، جیسے اپنی ویلتھ بلڈ کرنا یا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا۔ اسے کہتے ہیں لیزینس بائی اسٹیئنگ بزی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی کاؤنٹر انٹیوٹیو بات ہے۔ اس کا علاج کیا ہے پھر؟ آتھر کہتے ہیں a little greed۔ گریڈ، لالچ۔ ہاں، تھوڑا سا لالچ، بہتر زندگی کی خواہش۔ ہمارے اندر وہ WIFM اسٹیشن آن ہونا چاہیے، واٹس ان اٹ فار می۔ اچھا، واٹس ان اٹ فار می۔ جی۔ اگر فائدہ نظر آئے گا نا تو موٹیویشن خود آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ لالچ بری چیز ہے۔ ہاں، اس سے پھر گلٹ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور رچ ڈیڈ کہتے تھے کہ آئی کینٹ افورڈ اٹ کہنا یہ دماغ کو بند کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ۔ یہ سوال پاسبلٹیز اور کریٹو سولوشنز کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ آپ کے فائنینشیل مائنڈ کو ایکسرسائز کراتا ہے۔ زبردست۔ ان کے مطابق گلٹ از ورس دین گریڈ، فار گلٹ رابس دا باڈی آف اٹس سول۔ لہٰذا اس قسم کی لیزینس کو اوورکم کرنے کے لیے تھوڑا گریڈی ہونا، یعنی اپنی ڈیزائرز کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی رکاوٹ، بیڈ ہیبٹس، بری عادتیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری تعلیم سے زیادہ ہماری عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور فائنینشیل سکسیس کے لیے ایک بنیادی عادت ہے، پے یور سیلف فرسٹ۔ یہ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کا ایک کلیدی فرق تھا۔ پور ڈیڈ پہلے سب کے بل ادا کرتے تھے اور اگر کچھ بچتا تھا تو وہ خود رکھتے تھے۔ اچھا۔ رچ ڈیڈ ہمیشہ پہلے اپنی سیونگز اور انویسٹمنٹس کے لیے پیسہ الگ کرتے تھے اور پھر باقی لوگوں کو پے کرتے تھے۔ اس کا فائدہ؟ موٹیویشن۔ دیکھیں، جب آپ خود کو پہلے پے کرتے ہیں نا تو باقی بل ادا کرنے کا پریشر آپ کو ایکسٹرا انکم جنریٹ کرنے، سمارٹ بننے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ فائنینشیل ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اگر آپ خود کو آخر میں پے کرتے ہیں تو کوئی پریشر نہیں ہوتا اور آپ فائنینشیلی کمزور رہ جاتے ہیں۔ یہ تو زبردست ٹیکنیک لگتی ہے، گویا بل کلیکٹرز کے پریشر کو اپنی طاقت بنا لینا۔ بالکل۔ اچھا، آخری رکاوٹ کیا ہے؟ پانچویں اور آخری رکاوٹ ہے ایروگنس، تکبر۔ اکثر لوگ اپنی اگنورنس، اپنی لا علمی کو چھپانے کے لیے ایروگنس کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھا۔ جی، رچ ڈیڈ کہتے تھے واٹ آئی نو میکس می منی، واٹ آئی ڈونٹ نو لوزز می منی، ایوری ٹائم آئی ہیو بین ایروگنٹ آئی ہیو لاسٹ منی۔ واہ۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں نا تو ایروگنٹ بن کر اسے ریجیکٹ کرنے کے بجائے ہمبل ہو کر کسی ایکسپرٹ سے سیکھیں یا اس ٹاپک پر ریسرچ کریں۔ ایروگنٹ لوگ نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے وہ گرو نہیں کر پاتے۔ تو چیپٹر 7 کا خلاصہ یہ ہوا کہ فائنینشیل فریڈم کے راستے میں یہ 5 عام رکاوٹیں ہیں: فیئر، سینیسزم، لیزینس وہ بزی والی، بیڈ ہیبٹس جیسے خود کو پہلے پے نہ کرنا، اور ایروگنس۔ جی بالکل۔
اور ان سب کو پہچاننا اور ان پر قابو پانے کے لیے خاص اسٹریٹجیز اپنانا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب جب ہم نے رکاوٹیں سمجھ لی ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ بھائی پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں، شروعات کیسے کی جائے؟ ہاں، اصل سوال تو یہی ہے۔ اس کے لیے ہم چیپٹر 8 دیکھیں گے جس کا ٹائٹل ہے گیٹنگ سٹارٹڈ۔ آتھر کہتے ہیں سونا ہر جگہ بکھرا ہوا ہے، بس اکثر لوگوں کو اسے پہچاننے کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 10 سٹیپس کیا ہیں جو ہمارے اندر کے فائنینشیل جینیس کو جگا سکتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ چیپٹر 8، پہلا سٹیپ، فائنڈ اے ریزن گریٹر دین ریالٹی، پاور آف اسپرٹ۔ یعنی آپ کے پاس فائنینشلی کامیاب ہونے کی ایک بہت مضبوط ایموشنل وجہ ہونی چاہیے۔ صرف پیسہ کمانا کافی نہیں؟ نہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وانٹس، اور کن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ڈونٹ وانٹس۔ یہ جو کیوں ہے نا، یہ آپ کو مشکل وقت میں موٹیویٹڈ رکھے گا۔ اگر ریزن سٹرونگ نہیں تو راستہ بہت بہت مشکل لگے گا۔ صحیح کہا۔ دوسرا سٹیپ ہے میک ڈیلی چوائسز، پاور آف چوائس۔ ہر روپیہ جو آپ خرچ کرتے ہیں نا، وہ ایک ووٹ ہے کہ آپ امیر بننا چاہتے ہیں یا غریب۔ اچھا، جی، روزانہ اپنے ایکشن سے امیر بننے کا فیصلہ کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چوائس کیا ہے؟ اپنی ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا۔ آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ سیمینارز، کتابیں، آڈیو پروگرامز، ان پر انویسٹ کرنا ایکچوئل انویسٹمنٹس خریدنے سے پہلے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا سٹیپ، چوز فرینڈز کیئرفلی، پاور آف ایسوسیشن۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن سے آپ کچھ سیکھ سکیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے دوست فائنینشلی کامیاب ہیں تو وہ پیسوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو ان سے کیا پتا کوئی انسائیڈر انفارمیشن یا ویلیوبل انسائٹس مل جائیں۔ نیگیٹو چکن لٹل سے دور رہیں۔ ہاں، وہ جو ہر بات میں نہیں کہتے۔ بالکل۔ اور مارکیٹ میں بھیڑ کو فالو نہ کریں۔ اکثر سمجھدار انویسٹرز تب خریدتے ہیں جب کوئی چیز پاپولر نہ ہو۔ پروفٹ اکثر بائنگ میں ہوتا ہے، سیلنگ میں نہیں۔ بالکل صحیح۔ چوتھا قدم ہے ماسٹر اے فارمولا اینڈ دین لرن اے نیو ون، پاور آف لرننگ کوئکلی۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف ایک فارمولا جانتے ہیں، ورک ہارڈ فار منی۔ جی، فائنینشلی آزاد ہونے کے لیے نئے فارمولا سیکھنا ضروری ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ انویسٹنگ، اسٹاک مارکیٹ یا بزنس بلڈنگ۔ پہلے ایک فارمولا ماسٹر کریں، پھر دوسرا سیکھیں۔ آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں نا، جلدی سیکھنے کی قابلیت، لرننگ فاسٹ، یہ ایک پرائس لیس اسکل ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، پانچواں سٹیپ، یہ شاید سب سے چیلنجنگ ہے، پے یور سیلف فرسٹ، پاور آف سیلف ڈسپلن۔ ہاں، یہ واقعی مشکل ہے۔ یہ عادت رچ، پور اور مڈل کلاس میں اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ میں سیلف ڈسپلن نہیں تو امیر بننا بہت بہت مشکل ہے۔ جی، اس کے لیے 3 مینجمنٹ سکل ضروری ہے: کیش فلو مینجمنٹ، پیپل مینجمنٹ اور پرسنل ٹائم مینجمنٹ۔ اس رول کو ہلکا نہ لیں، اچھا، پریشر کو موٹیویشن بنائیں، اور کبھی بھی اپنی سیونگز یا انویسٹمنٹس کو بل پے کرنے کے لیے نہ نکالیں جب تک کہ وہ ایمرجنسی نہ ہو۔ اور ہاں، پہلے کنزیومر ڈیٹ سے بچیں۔ ٹھیک ہے۔ چھٹا سٹیپ، پے یور بروکرز ویل، پاور آف گڈ ایڈوائس۔ اپنے پروفیشنلز، اکاؤنٹنٹس، لائرز، ریئل اسٹیٹ بروکرز، اسٹاک بروکرز، انہیں اچھا پے کریں۔ کیوں؟ کمیشن بچانا نہیں چاہیے؟ نہیں، اگر وہ واقعی اچھے ہیں نا تو ان کی ایڈوائس اور سروسز آپ کو ان کی فیس سے کہیں زیادہ پیسہ بنا کر دیں گی۔ انفارمیشن از پاور فائنینشیل ورلڈ میں۔ صحیح۔ ایسے بروکرز تلاش کریں جو صرف سیل نہ کریں بلکہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں اور آپ کے بہترین مفاد میں کام کریں۔ انہیں اچھے کام پر ریوارڈ کریں اور ان لوگوں کو مینج کرنا سیکھیں جو آپ سے زیادہ سمارٹ ہیں۔ یہ بھی ایک سکل ہے۔ ساتواں سٹیپ، یہ بڑا دلچسپ ہے، بی این انڈین گیور، پاور آف گیٹنگ سم تھنگ فار نتھنگ۔ اس کا مطلب ہے اپنی لگائی ہوئی رقم جلد واپس حاصل کرنا اور پھر مفت ایسٹ رکھنا۔ اچھا، انڈین گیور تو ویسے ایک ہاں، وہ ٹرم تھوڑی اولڈ فیشنڈ ہے لیکن کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر ہمیشہ پوچھتا ہے مجھے میرا پیسہ کتنی جلدی واپس ملے گا اور اس کے علاوہ مجھے فری میں کیا مل رہا ہے۔ اچھا، فری سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کی انیشل انویسٹمنٹ ریکور ہونے کے بعد جو ایسٹ یا پروفٹ باقی رہ جائے نا، وہ فری ہے۔ ROI تو ضروری ہے ہی، لیکن یہ فری پیس آف دی ایکشن بھی اہم ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے آتھر نے $50,000 کا کانڈو لیا، 3 سال میں رینٹ سے پوری کاسٹ ریکور کر لی،
اب وہ کانڈو مفت میں انکم دے رہا ہے۔ اچھا، سٹاکس میں بھی انیشیل انویسٹمنٹ نکال کر باقی شیئرز کو فری ہولڈ کرنا ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رسک کم کرنا اور فری اپ سائڈ حاصل کرنا۔ سمجھ گئی۔ 8واں سٹیپ، یوز ایسیٹس ٹو بائی لگژریز، پاور آف فوکس۔ اپنی پسند کی چیزیں جیسے نئی گاڑی یا چھٹیاں وہ قرض لے کر یا اپنی سیونگز خرچ کر کے نہ خریدیں۔ تو پھر کیسے خریدیں؟ پہلے ایسیٹس بنائیں جیسے رینٹل پراپرٹی یا ڈیویڈنڈ دینے والے سٹاکس، اور پھر ان ایسیٹس سے آنے والی انکم سے لگژریز خریدیں۔ اچھا، اس طرح نا آپ کی ڈیزائر آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرے گی۔ پیسے کو ماسٹر کرنا سیکھیں، اس کے غلام نہ بنیں۔ یہ فائنینشیل انٹیلیجنس کی نشانی ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ 9واں سٹیپ، چوز یور ہیروز، پاور آف میتھ۔ بزنس ورلڈ یا انویسٹنگ میں اپنے ہیروز چنیں، جیسے وارن بفیٹ یا کوئی لوکل کامیاب انٹرپرینیور۔ ان سے کیا سیکھنا ہے؟ ان کی اسٹریٹجیز، ان کی سوچ کو اسٹڈی کریں۔ ہیروز چیزوں کو آسان بنا کر دکھاتے ہیں، جس سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کوشش کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ اور 10واں اور آخری سٹیپ ہے چیپٹر 8 کا، ٹیچ اینڈ یو شیل ریسیو، پاور آف گیونگ۔ دینا؟ جی، اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں نا تو پہلے وہ چیز دینا شروع کریں۔ پیسہ چاہیے، چیریٹی کریں یا کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ نالج چاہیے، اپنا نالج شیئر کریں۔ کنیکشنز چاہیے، دوسروں کو کنیکٹ کروائیں۔ اچھا، یہ پرنسپل کہتا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے، اور جب آپ سکھاتے ہیں نا تو آپ خود سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جنروسٹی آپ کو سمارٹ بناتی ہے۔ واہ! تو یہ تھے چیپٹر 8 کے 10 سٹیپس۔ مضبوط ریزن، ڈیلی چوائسز، اچھے دوست، نئے فارمولا سیکھنا، سیلف ڈسپلن، پے یور سیلف فرسٹ، اچھے ایڈوائزرز، انویسٹمنٹ سے جلد پیسہ واپس لینا اور فری ایسٹ بنانا، لگژریز کے لیے ایسٹس بنانا، ہیروز سے سیکھنا اور دینا سکھانا۔ جی، یہ سب مل کر فائنینشیل جینیس کو ایکٹیویٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ کانکریٹ ایکشنیبل ایڈوائس چاہتے ہوں گے۔ بالکل، اسی لیے چیپٹر 9 ہے جس کا ٹائٹل ہے اسٹل وانٹ مور، ہیئر آر سم ٹو ڈوز۔ اس چیپٹر کا سینٹرل میسج ہے صرف سوچنا یا سیکھنا کافی نہیں، ایکشن لینا ضروری ہے۔ ہاں، ایکشن۔ آئیے اس کے کچھ کی ٹو ڈوز پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں آتھر نے کچھ بہت پریکٹیکل ٹپس دی ہیں۔ پہلی بات، جو طریقہ کام نہیں کر رہا نا اسے فوراً بند کریں اور اسیس کریں کہ غلطی کہاں ہے۔ رک کر سوچنا۔ جی، پھر نئے آئیڈیاز اور فارمولاز تلاش کریں، کتابیں پڑھیں، سیمینارز لیں۔ آتھر نے خود The 16% سولوشن کتاب پڑھ کر ٹیکس لینس کے بارے میں سیکھا اور اسے اپلائی کیا۔ مینٹورز ڈھونڈے جو وہ کام کر چکے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے سیکھیں۔ ایک اور اہم ٹو ڈو ہے میک لاٹس آف آفرز، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ میں۔ گھبرائیں نہیں، آفرز دیتے جائیں، بھلے ہی لو ہوں، لیکن ہمیشہ اسکیپ کلوز رکھیں، یعنی ڈیل سے نکلنے کا راستہ۔ اچھا، مطلب ڈرنا نہیں ہے آفر دینے سے؟ بالکل نہیں، اسے ایک گیم سمجھیں، پریکٹس کریں۔ آفرز دینے سے ہی آپ مارکیٹ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ مارکیٹ کو ایکٹیولی آبزرو کریں، جیسے لوگ ڈیٹنگ کے لیے کرتے ہیں۔ روزانہ دیکھیں کیا بارگینز مل رہی ہیں، کہاں چینجز آ رہی ہیں۔ ڈیٹنگ اینالوجی۔ اچھا، اور جب مارکیٹ کریش کرے تب کیا؟ تب ڈرنے کے بجائے اسے سیل سمجھیں۔ یاد رکھیں، پروفٹ اکثر بائنگ میں ہوتا ہے جب چیزیں سستی ہوں۔ صحیح جگہ پر تلاش کریں، جیسے فورکلوزر آکشنز یا دوسری ڈسٹریسڈ پراپرٹیز۔ ایک اور دلچسپ پوائنٹ ہے، پہلے بائرز ڈھونڈیں پھر سیلرز، یعنی پہلے دیکھیں کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، پھر اسے سپلائی کرنے کا طریقہ ڈھونڈیں۔ Think big, buy the pie and cut it in pieces۔ مطلب بڑی ڈیل لے کر اسے چھوٹے حصوں میں بیچنا۔ جی، اور ہمیشہ ہسٹری سے سیکھیں، مارکیٹ سائیکلز میں چلتی ہیں۔ صحیح۔ تو ان سب ٹو ڈوز کا خلاصہ یہی ہے کہ ایکشن آلویز بیٹس ان ایکشن۔ سوچتے رہنے سے بہتر ہے کہ چھوٹا سا ہی صحیح لیکن ایکشن لیا جائے۔ بالکل، غلطیاں ہوں گی لیکن انہی سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم کتاب کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، جہاں آتھر کچھ فائنل تھاٹس شیئر کرتے ہیں۔
بنیادی میسج پھر وہی ہے کہ فائنینشیل انٹیلیجنس صرف پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں ہے، جی بلکہ زندگی کی عام پرابلمز کو کریٹیولی سالو کرنے کے بارے میں ہے۔ صرف محنت کافی نہیں، سمارٹ کام کرنا ضروری ہے۔ آتھر نے اپنے دوست کی مثال دی جس سے اپنے بچوں کے کالج فنڈ کے لیے $400,000 چاہیے تھے۔ اوہ، کافی بڑی رقم ہے۔ جی، اس کو لگا یہ ناممکن ہے، لیکن فائنینشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے آتھر نے اسے $7,900 سے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ شروع کروائی، اور چند سالوں میں نہ صرف کالج فنڈ بن گیا بلکہ ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسہ جمع ہو گیا۔ واہ، صرف $7,900 سے؟ جی، کور میسج کیا ہے؟ منی ایک آئیڈیا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں تو آپ اپنی فائنینشیل ریالٹی بدل سکتے ہیں۔ چھوٹا شروع کریں، سیکھیں اور گرو کریں۔ It's what is in your head that determines what is in your hands۔ کیا بات ہے! It's what is in your head that determines what is in your hands۔ سیف نہیں، سمارٹ کھیلیں۔ بالکل۔ آتھر 3 قسم کی انکمز کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ جی، آرڈینری ارنڈ انکم یعنی جاب یا بزنس سے محنت کی کمائی، پورٹ فولیو انکم، سٹاکس، بانڈز جیسے پیپر ایسٹ سے کمائی، اور پیسیو انکم، ریئل اسٹیٹ یا رائلٹیز جیسی سورسز سے کمائی جہاں ایکٹیو انوالومنٹ کم ہو۔ اور فائنینشیل فریڈم کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اپنی ارنڈ انکم کو جلد از جلد پیسیو اور پورٹ فولیو انکم میں کنورٹ کیا جائے، کیونکہ ان پر ٹیکس بھی عموماً کم ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے کام کرتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور اس کے لیے ان کا کیش فلو کوڈرنٹ ماڈل بہت مددگار ہے۔ کوڈرنٹ کے 4 حصے ہیں: ای ایمپلائی، ایس سیلف امپلائڈ اسمال بزنس اونر، بی بگ بزنس اونر یعنی 500+ امپلائیز یا سسٹم اونر، اور آئی انویسٹر۔ اور فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ فائنینشیل فریڈم اور ویلتھ وہ بی اور آئی کوڈرنٹس میں ہے۔ مقصد ای یا ایس سے نکل کر بی یا آئی بننا ہے۔ آتھر کے وہ کیش فلو بورڈ گیمز 101 اور 202 بھی ہیں۔ ہاں، سنا ہے ان کے بارے میں۔ وہ اسی فائنینشیل لٹریسی، اکاؤنٹنگ اور انویسٹنگ کو پریکٹیکلی فن طریقے سے سکھانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو شاید کتابیں نہ سکھا سکیں۔ یہ کھیلنے والوں کا پیسہ کھونے کا خوف بھی کم کرتے ہیں۔ اچھا، تو گیمز بھی ٹولز ہیں؟ جی بالکل۔ تو اس پوری کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ فائنینشیل انٹیلیجنس ڈیولپ کرنا؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے ان تینوں انکمز کو سمجھنا، انہیں حاصل کرنا اور انہیں پروٹیکٹ کرنا سیکھنا، اپنے پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانا سیکھنا۔ جی۔ اور سب سے اہم بات، ٹیک ایکشن۔ ہاں، ایکشن۔ آپ کے پاس 2 سب سے قیمتی ایسٹس ہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا وقت۔ انہیں استعمال کریں۔ ہر روپیہ جو آپ خرچ کرتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی فائنینشیل فیوچر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چوز ویلتھ، آج کے چوائسز آپ کا کل بنائیں گے۔ واقعی یہ کتاب صرف پرسنل فائنانس کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب میں فائنینشلی آزاد ہونے کی پوٹینشل ہے، اگر ہم سیکھنے، اڈاپٹ کرنے اور ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تھا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی تعلیمات کا ایک گہرا جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ صرف پیسہ کمانا ہی کافی نہیں، بلکہ اسے مینج کرنا، انویسٹ کرنا اور اپنے لیے کام پر لگانا اصل فائنینشیل انٹیلیجنس ہے۔ جی۔ رکاوٹوں پر قابو پانا، صحیح ہیبٹس ڈیولپ کرنا اور مستقل سیکھتے رہنا ہی فائنینشیل فریڈم کا راستہ ہے۔ امید ہے اس سفر نے فائنینشلی سمارٹ بننے کے لیے کچھ ویلیوبل انسائٹس دی ہوں گی۔ اور یاد رکھیں، نالج کو ایکشن میں بدلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو سیکھا ہے اسے اپلائی کرنا شروع کریں، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح۔ تھینک یو فار لسننگ ٹو برین بینک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرنی پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کانٹینٹ ویلیوبل لگا تو اپنے تھاٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ خدا حافظ۔